اور پھر کہتے ہیں جی ہر سال عرس ہوتا ہے اولیاء کرام کے دربار پہ. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ دیکھیں کہاں سے ثابت ہے. امام واقدی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے ہر سال تشریف لے کے جاتے تھے، اور جب آپ گھاٹی کے دہانے پہ ہوتے تو فرماتے تم پر سلامتی ہو اس چیز کے سبب کہ تم نے صبر کیا، اور کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے آخرت کا. پھر حضرت ابوبکر صدیق ہر سال ایسا ہی کرتے، پھر حضرت عمر بن خطاب ہر سال ایسا کرتے، پھر حضرت عثمان غنی ہر سال ایسا کرتے، اور آقا علیہ السلام کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ان کی زیارت کے لیے تشریف لاتی اور وہاں کر دعا مانگتے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص انہیں سلام کرتے تھے، پھر اپنے دوستوں کی طرف آتے اور فرماتے کہ تم ان لوگوں پر سلام نہیں بھیجتے جو تمہیں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی معاذ اللہ اولیاء کرام قبروں میں زندہ نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام شہدائے احد کے مزار پہ جا کے ان کو سلام کہا کر جائے گا. یہ السلام علیکم جاہل القبور کس کو کہتے ہیں اگر مردے سنتے نہیں تو؟ یہ مردے سننے پہ بھی پورا ٹاپک سیریز آ جائے گی انشاءاللہ، اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ پوری اس میں سیریز ہے، بڑی بہت زیادہ احادیث مبارک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے صراحتاً فرمایا ہے کہ مردے سنتے ہیں. اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ہر سال اولیاء کرام کی بارگاہ اقدس میں، صالحین کی بارگاہ میں، صالحین کی قبور پہ جانا اس حدیث پاک سے ثابت بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس حدیث پاک کی کتاب سے ہر چیز ثابت ہو گئی ہے. اللہ رب العزت کے کرم سے ہم نے اس سیریز میں اولیاء کرام کی شان دیکھی. اس حدیث پاک کی کتاب سے ہم نے دیکھا کہ ان سے وسیلہ کرنا بھی جائز ہے، ان سے شفاعت طلب کرنا بھی جائز ہے، ان کے رینکس ہیں، ان کے مقام ہیں، ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، ان سے سوال کرنا بھی جائز ہے، ان کے عرس منانا بھی جائز ہے، ان کے قبور پہ جانا بھی جائز ہے، ان کو سلام کہنا بھی جائز ہے. پھر ایمان اولیاء کرام سے ملتا ہے، پھر ادب اولیاء کرام سے ملتا ہے. پھر ہم نے اس کتاب میں دیکھا کہ جو لوگ اولیاء کو نہیں مانتے ان کا کتنا برا انجام ہوگا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعلان جنگ کیا ہے. یہ میں سمری آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم اس پوری سیریز میں دیکھ کر آئے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ اس سیریز میں دیکھا، اور سب کچھ A to Z حدیث پاک سے ہم نے دیکھا. اللہ کی مدد و نصرت سے یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی. اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کے حاصگار ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. اور ہم اس کی شان کے لائق کوئی اس کی عبادت تو نہیں کر سکے، نہ اس کے اولیاء کرام کی شان کے لائق ان کا دفاع کر سکے ہیں. بس ایک بالکل حقیر سی، بالکل چھوٹی سی خدمت اور نوکری کی جو اس نے توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کا اس خدمت اور نوکری پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کے شان کی، ان کے دفاع کی جو توفیق عطا فرمائی، اس پہ اللہ رب العزت کا بار بار شکر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے بغیر ممکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ اولیاء کرام کی نظر کرم کے بغیر ممکن نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب پہ، آپ سب پہ اللہ رب العزت کرم کی، رحمت کی، برکتوں کی بارش کا نزول فرمائے. ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں اولیاء کرام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. ان کے توسل اور ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.